بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان قوم سے ایک نیا رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں میں قوم کا باپ ہوں اور ان کو اخلاقیات کی تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ دینی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، میرے ساتھ قوم بھی جہاد کرے۔ لیکن کوئی ذی شعور شخص ان سے یہ پوچھنے کی جسارت رکھتا ہے کیا کہ پچھلے 24 سال سے جو آپ باتیں اور باتیں کر رہے تھے ان میں کتنی پوری کی ہیں؟ عمران خان جب وزیر اعظم تھے اور ان کے سابق بیانات سامنے آتے تھے کہ پروٹوکول نہیں لوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، بجلی مہنگی ہوگی، سول نافرمانی کی تحریک اور بجلی کے بل پھاڑ دینا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، ڈالر مہنگا ہو تو سمجھ جاؤ کہ حکمران کرپٹ ہیں، تو اس وقت انہیں یہ مارجن دیتا تھا میں کہ شاید اقتدار میں آنے سے پہلے انہیں اقتدار کی مجبوریوں کا پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے اقتدار کے 3 سال بعد یہ تسلیم بھی کیا کہ انہیں سیکھنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ لیکن اب جو عمران خان کر رہے ہیں اور جس طرح کا فریب پر مبنی بیانیاں بنا رہے ہیں، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان جان بوجھ کر عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا فریب تو آزادی کا ہے، جو انہیں پتہ ہے کہ ان کی زندگی میں ممکن نہیں، کیونکہ زبانی جمع خرچ سے تو کسی کو آزادی ملتی نہیں، اس میں نسلوں کی محنت درکار ہوتی ہے، اور معاشی ترقی ہی معاشی غلامی سے نجات کا طریقہ ہے۔ جبکہ دوسرا وہ کہ جس طرح اپنی کارکردگی کا جھوٹا بھاشن دے رہے ہیں، وہ حیران کن طور پہ گمراہ کن ہے۔ اب خان صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ اتحادی حکومت نے معیشت برباد کر دی۔ ظلم دیکھیں، جو شخص ہمیں 3.5 سال تک یہ بتاتا رہا کہ جو بھی تباہی ہے وہ سابقہ حکومت کی وجہ سے ہے، آج وہ اپنے ہی بیانیے کی نفی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتحادی حکومت نے پھٹا بٹھا دیا۔ بھائی 4 ہفتوں میں ایسا کیا ہوا ہے جس سے معیشت بیٹھ گئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب سے آپ آئے تو حکومتی قرضے 25,000 ارب تھے اور جب آپ گئے تو یہ 42,000 ارب پہ تھے؟ آپ پاکستان آئے تو پاکستان کی کرپشن انڈیکس میں 117 پر تھا، لیکن جب آپ گئے تو یہ 140 پر پہنچ گیا۔ آپ نے بچت کا ڈھنڈورا پیٹا اور وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں اور بھینسیں بیچی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ آئے تو اس وقت بجٹ کا خسارہ جو تھا 2200 ارب تھا، لیکن جب آپ گئے تو بجٹ کا خسارہ 5,500 ارب پہ پہنچ گیا۔ جب آپ آئے تو ڈالر 120 روپے کا تھا، لیکن جب آپ گئے تو وہ 179 کا ہو چکا تھا، اور آپ کے دور میں مہنگائی 4 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ تو کس کارکردگی کی بات کریں آپ؟ اب نئی منطق سنیں، خان صاحب نے ملک کو آزادی دلوانی ہے۔ اس سے اب جس چیز کو سہارا بنایا جا رہا ہے وہ ہے ڈرون اٹیک۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں کہ کس کے دور میں کتنے ڈرون حملے ہوئے۔ مشرف 13، پیپلز پارٹی 340، PMLN 61، عمران خان 0۔ عمران خان کے دور میں ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا، اس لیے عمران خان کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے امریکہ کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کوئی ہے جو عقل کو ہاتھ مارے ان سے پوچھے مشرف دور میں کرونا سے کتنے لوگ مرے؟ 0۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں کووڈ سے کتنے لوگ مرے؟ 0۔ اور عمران خان کے دور میں 31,000 لوگ کووڈ سے مر گئے، تو کیا اس کا کریڈٹ سابقہ حکومتوں کو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ اس دور میں یا اس دور میں دہشت گردی عروج پہ تھی اور امریکی آپریشنز تیز تر تھے، لیکن جب عمران خان آئے تو اس وقت امریکہ کی افغانستان میں کمر ٹوٹ چکی تھی اور افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ طالبان سے مذاکرات کروا دیں، اور پھر جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ڈرون حملے کس بات کے؟ اور آپ نے تو امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کا راستہ صاف کروایا، انہیں سہولیات دی، انہیں ہر طرح کی مدد دی۔ امریکہ کو مزہ چکانا تھا تو افغانستان میں پھنسا کے رکھتے، اس وقت تو فوراً بھاگ کر ان کو سیف پیسج دے دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے بیانیے میں عقل اور دلیل ناپید ہو چکی ہے اور انقلابی نعروں کے پیچھے قوم کو لگایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف نظر ڈالی جائے وہاں بھی حالات پتلے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، مہنگائی کا طوفان یا پھر معاشی دیوالیہ پن۔ IMF نے 96 کروڑ کی قسط دینے کے لیے پیٹرول پہ سبسڈی اور بجلی مہنگی کرنے کی شرط رکھ دی ہے۔ تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے اور روپے پہ شدید دباؤ ہونے کی وجہ سے ڈالر نے روپے کے مقابلے میں ڈبل سینچری مار دی ہے۔ اس حوالے سے اتحادیوں نے حکومت کے سخت فیصلوں کا بھار اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور فیصلہ کیا ہے کہ اگست 2030 تک مدت پوری کی جائے اور معاشی چیلنجز کا سامنا کیا جائے۔ MQM اتحاد انتخابات سے پہلے مردم شماری چاہتی ہے، پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات، اس لیے آپ کو جلدی مہنگائی سے متعلق سخت خبریں ملنے والی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اتحادی حکومت نے تحریک انصاف کی پیروی کرتے ہوئے حالیہ دورہ سعودی عربیہ کے دوران ملنے والے تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا، جو کہ ایک بری خبر ہے، کیونکہ جس بات پہ ہم عمران خان پہ تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے توشہ خانے سے سستے تحائف لے کر باہر فروغ کیا، اگر یہی کام اتحادی حکومت بھی کرے گی تو پھر دوسروں کو اخلاقیات کا درس کس منہ سے دیا جائے گا؟ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں کہ دیکھ کر رونا آتا ہے۔ ڈیرہ بگٹی ہو، چولستان ہو یا پھر تھر، ہر طرف قحط سالی کا عالم ہے، کوئی پیاسا مر رہا ہے، کوئی ہیضے سے، لوگ پانی کی حفاظت کے لیے ڈرموں کو تالے لگا رہے ہیں۔ لیکن مجال ہے ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفاد سے نکل کے تھوڑا ملک کے بارے میں بھی سوچ لیں۔
इमरान खान ने पूरे मुल्क को एक अजीब कैफियत में तारीख किया। अल्लाह का शुक्र है अवाम को अब कुछ समझ आना शुरू हो गई और इमरान खान के जलसे अब छोटे छोटे ग्राउंड्स में शिफ्ट हो रहे हैं और अवाम की कमी पूरी करने के लिए बेइंतहा लाइटिंग का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान किस कानून और आइन के तहत मुल्क को जैम करने और दारुल हुकूमत का मुहासरा करने जा रहे हैं। मुतालबा है फौरी इलेक्शन। भाई किस कानून के तहत? कुछ तरीक़ाकार पर इख्तियार करो कि सारे काम ज़ोर ज़बरदस्ती से करने हैं। इलेक्शन कमिश्नर को निकालो। क्यों भाई? आपने अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब रखा, उसको एक्सटेंशन देने के लिए हर हद तक गए, तो दूसरों से अपनी मर्जी के मुतालबे किस तरह कर सकते हैं? 172 बंदे पूरे करो। सदर को कहो अदम एतमाद के लिए वज़ीर आज़म को समरी भेजे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वाह, कोई भी काम तरीके से नहीं करना चाहते। आप देखें इमरान खान शहबाज शरीफ पे बूट पॉलिश करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, इसका मतलब सब समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बूट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सदर के ओहदे पे बराजमान आरिफ अलवी के बेटे क्या ट्वीट कर रहे हैं? खान साहब इज नॉट गोइंग स्लो ऑन बूट्स, आई थिंक ही इज गोइंग टू रब देयर नोज इनटू दिस मेस इवन फर्दर। यानी इमरान खान इस साजिश के मामले में बूट वालों की नाक रगड़वाएंगे। इदारों को इस तरह की धमकी देना जबकि बाप सदर के ओहदे पे बैठा हो, इसे आप पागलपनी कह सकते हैं ना। दरअसल इमरान खान के तर्ज हुक्मरानी पर नजर डाली जाए तो बिल्कुल गैर रवायती था, बल्कि 90 की दहाई में ये गंद नहीं गया। इमरान खान ने पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन कम करने के लिए ऑपोजिशन की अगली दो लाइन से बैठे सब लोगों को अंदर करवा दिया, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, एहसन इकबाल, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा और एक आमिर की तरह अपने दुश्मनों को एहतसाब के नाम पर रगड़ा, लेकिन किसी पर एक फूटी कौड़ी साबित करने में नाकाम रहे। मीडिया का जो असर किया, जिस तरह लोगों को ऑफ एयर करवाया गया, मीडिया मालकान को जेल में डाला गया और इश्तिहारात से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इसकी मिसाल तो माजी में नहीं मिलती। जिस तरह इदारों को इस्तेमाल किया, इस पर मैं जुबान नहीं खोलूँ तो बेहतर है। लेकिन अब इमरान खान को जोर ज़बरदस्ती का चस्का पड़ चुका है और तमाम काम इसी तरह करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर दूसरी तरफ से थोड़ी भी कमज़ोरी का मुजाहरा हुआ तो पाकिस्तान में हर कोई इस रवायत को फॉलो करेगा जो किसी भी लिहाज से मुल्की मफाद में तो नहीं है। बहरहाल खबरें गर्दिश में एक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। हफीज़ शेख मुल्क वापस आ चुके हैं, कुछ मुकदमात में उनकी ज़मानत हो चुकी है, इसके अलावा दीगर लोगों से भी रब्ता किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत ने मुआशी और दीगर चैलेंज कबूल करने का फैसला कर लिया और साथ में इमरान खान को थकाने का प्लान भी। देखते हैं इमरान खान कब तक अपने इंतखाबी उम्मीदवारों की जेबें खाली करवा के जलसे करते हैं। मुकामात ख़त्म होने वाले हैं। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत बड़े मुकामात पे जलसे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ मुतहरिक है, लेकिन इंतखाबात से 1.5 साल पहले मुतहरिक होकर पूरी पार्टी को थका देने की भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, जो एक दफ़ा 2013 में तहरीक इंसाफ कर चुकी है। आने वाले दिनों में क्या होता है आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह।